السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی اذان میں ابھی وقت تھا۔ رات کی تاریکی ہر سوں پھیلی ہوئی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، جہاں عائشہ گل پلنگ پر بیٹھی تلاوت میں محو تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس پر سفید دوپٹہ خوب جچ رہا تھا۔ گلابی لباس میں وہ نور کا ہالہ لگ رہی تھی۔ قرآن پاک کے مقدس الفاظ اس کی نرم آواز میں گونج رہے تھے۔ ماحول پر ایک عجب سی سکون آور کیفیت طاری تھی۔ ابھی وہ تلاوت میں مصروف ہی تھی جب اچانک باہر سے غیر معمولی شور کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر خاموش ہوئی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے عائشہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تلاوت کے الفاظ اس کے لبوں پر رک گئے۔ وہ حیرانی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ شور لوگوں کا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، مگر پھر شور مزید بڑھ گیا۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں اٹھی اور دوپٹہ درست کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ برآمدے میں پولیس کے کئی اہلکار کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ چہروں پر سختیوں اور پشیمانیوں پر سنجیدگی تھی۔ ایک اہلکار نے بلند آواز میں اس کا نام پکارا، عائشہ گل کہاں ہے؟ عائشہ گل۔ وہ جو ابھی باہر ہی آئی تھی، اپنے نام کی پکار پر بری طرح سہم چکی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی ایک لیڈی کانسٹیبل فوراً آگے بڑھی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ کانسٹیبل کی سخت آواز سن کر اس کا دل سوکھے پتے کی مانند تھر تھرانے لگا۔ عائشہ نے ہڑبڑا کر اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر لیڈی کانسٹیبل نے مضبوطی سے اس پر گرفت جما لی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز میں لرزش تھی۔ ایک طرف اس کے چاچو اور چاچی بھی الجھن اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کھڑے تھے۔ صبح صادق ان پر یہ کیا قیامت آئی تھی؟ صدیق چاچو فوراً آگے بڑھے تھے اور افسر کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری بھتیجی کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ ایس پی صاحب نے آگے بڑھ کر گہری نگاہ عائشہ پر ڈالی، پھر صدیق صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولے، آپ کی بھتیجی نے اپنی ہی دوست کا قتل کیا ہے۔ چائے میں زہر ملایا تھا، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اس کے گھر والوں نے اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی۔ آنکھوں میں بے یقینی کے آنسو تیرنے لگے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کسی کو نہیں مارا۔ اس نے روتے ہوئے بے بسی سے صدیق صاحب کی طرف دیکھا، جیسے امید کر رہی ہو کہ وہ اس کی بے گناہی کا یقین کریں گے۔ چاچی نے گھبرا کر آگے بڑھنا چاہا، مگر پولیس کے اہلکاروں نے سختی سے روک دیا۔ لیڈی کانسٹیبل نے عائشہ کے نازک ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ لوہے کے ٹھنڈے لمس نے اس کے وجود میں ایک دم سے سنسنی دوڑا دی تھی۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے مت لے کر جائیں، میں تو بے قصور ہوں۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی۔ صدیق صاحب نے ایک بار کچھ کہنے کے لیے اپنی زبان کھولی، مگر پھر نہ جانے کیوں خاموش ہو گئے۔ وہ معاملے کی نزاکت سمجھ گئے تھے۔ اگر وہ شور شرابہ کرتے تو ماحول مزید گھمبیر ہو جاتا اور ہو سکتا تھا کہ عائشہ کے ساتھ ساتھ انہیں بھی حراست میں لے لیا جاتا۔ اس لیے انہوں نے فی الحال خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی، تاکہ پیچھے سے وہ تمام معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے سکیں۔ پولیس کے اہلکاروں نے عائشہ کو اپنی گرفتار میں لے لیا تھا اور سیدھا گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ وہ آنسو بہاتی، لرزتی، ہچکچاتی، بار بار دہراتی رہی، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز میری بات سنیں۔ مگر وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کھڑے لوگ بھی آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ کوئی کچھ بات کر رہا تھا تو کوئی کچھ۔ ہر ایک کی زبان پر محض عائشہ گل کا نام ہی تھا، جبکہ وہ معصوم
ہر حالات سے لاپرواہ، کچھ بھی سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ 2 دن بعد کا منظر تھا۔ سخت سردی کے باوجود کمرہ عدالت میں گرمی تھی۔ لوگوں کی نظریں عائشہ گل پر جمی ہوئی تھی، جو کٹہرے میں کھڑی نازک سہمی ہوئی بے بس نظر آ رہی تھی۔ یہ 2 دن اس نے حوالات میں بہت تکلیف میں گزارے تھے۔ جج نے گہری نظر سے اسے دیکھا، پھر فائل پر نظر ڈالتے ہوئے بولے، ملزمہ عائشہ گل، تم پر الزام ہے کہ تم نے اپنی سہیلی کو چائے میں زہر دے کر قتل کیا۔ عدالت کے سامنے گواہان نے تمہارے خلاف بیانات دیے ہیں اور تمام شواہد تمہیں مجرم ثابت کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ عائشہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں۔ اس کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ مدعی وکیل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محترمہ، اگر تم بے گناہ ہوتی تو شواہد تمہارے خلاف نہ ہوتے۔ چائے میں زہر ملا تھا اور وہ چائے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر اپنی دوست کو پیش کی تھی۔ عائشہ نے بے بسی سے نفی میں اپنا سر ہلایا۔ میں نے کوئی زہر نہیں ملایا، وہ میری دوست تھی، میں اسے کیوں مارتی؟ مدعی وکیل نے کمرہ عدالت میں بیٹھے لوگوں پر نظر دوڑائی اور پھر جج کی طرف دیکھ کر کہا، یہ رو رہی ہے کیونکہ اسے سزا کا خوف ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک قاتلہ ہے۔ عائشہ نے بے ساختہ پیچھے دیکھا۔ وہاں اس کے چاچو اور چاچی بیٹھے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو 2 دن پہلے کی تھی۔ ان کی نظریں اب نفرت اور حقارت سے بھری ہوئی تھی، جیسے وہ اس سے ناتا توڑ چکے ہوں۔ جتنی محنت صدیق صاحب نے اس کیس کے لیے کی تھی، لمحے میں وہ تمام شواہد دیکھ ساری محنت پانی پانی ہو گئی تھی، اور اب سب کے سامنے عائشہ گل کا اصل چہرہ آ گیا تھا۔ اس کا تو دل کانپ اٹھا۔ چاچو چاچی، آپ تو جانتے ہیں کہ میں ایسا کر ہی نہیں سکتی، میں بے قصور ہوں۔ اس کی آواز بھر گئی، مگر دونوں نے رخ پھیر لیا۔ جج نے ہتھوڑا میز پر مارا اور گہری سنجیدگی سے کہا، عدالت تمام شواہد اور گواہوں کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزمہ عائشہ گل جرم کی مرتکب ہوئی ہے، لہذا عدالت اسے عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ عائشہ کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ چیخ پڑی، نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ وہ کٹہرے کے اندر ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو فرش پر گرنے لگے۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، کچھ اس کے حق میں، کچھ اس کے خلاف۔ جج نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر کمرہ عدالت چھوڑ دیا۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دیں۔ یہ ظلم ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ چیختی رہی، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ کمرہ عدالت کے دروازے کھلے اور باہر ایک اندھیرا اس کا منتظر تھا۔ وہ اندھیرا جو ایک معصوم کے خوابوں کو ہمیشہ کے لیے نگلنے والا تھا۔ وہ معصوم ہوتے ہوئے سزا کی بھینٹ چڑھا دی گئی تھی۔ یہی ہوتا آیا ہے، یہی زندگی ہے اور یہی حالات ایسے ہی پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ اگلا مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم کہلا دیا جاتا ہے۔ سینٹرل جیل کی وزنی لوہے کی سلاخوں والے دروازے جب کھلے تو اندر ایک بھیانک خاموشی اور ویرانی کا راج تھا۔ دیواروں پر گزرے وقت کے نشان، فرش پر پڑے گندے پانی کے نشانات، اور دور کہیں کسی قیدی کی ہلکی سی کراہٹ جیل کے مردہ سکوت کو توڑ رہی تھی۔ 2 سخت چہروں والی کانسٹیبل عورتیں عائشہ گل کو بازوؤں سے گھسیٹتی اندر لا رہی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی، مگر کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سسکتی مچلتی رہی، مگر دونوں عورتوں کے ہاتھ سخت تھے۔ چپ کر، یہاں معصومیت کی کوئی قیمت نہیں، دائیں جانب کھڑی کانسٹیبل نے سختی سے کہا اور اسے ایک جھٹکے سے آگے دھکیل دیا۔ وہ کانپتی ہوئی قدموں کو بڑھا رہی تھی۔
جب اچانک سے اس کی نظر سامنے موجود ایک مرد پر پڑی۔ وہ جیل کے ایک کونے میں کھڑا تھا، پشت اس کی طرف تھی، لمبا قد، چوڑے شانے اور ایک خاص انداز میں ہاتھ جیب میں ڈالے، جیسے سب کچھ اس کے قابو میں ہو۔ لیکن جیسے ہی عائشہ کی چیخیں اور آہو زاری گونجی، وہ آہستہ سے پلٹا۔ وہ ایک ہی پل میں ٹھٹک گئی۔ سامنے کھڑا شخص بلا کا حسین تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سحر تھا، جیسے وہ کسی کو بھی دیکھ کر اس کی روح تک اتر سکتا ہو۔ براق بیگ، سینٹرل جیل کا سب سے خطرناک قیدی، وہ جس کے نام سے باقی قیدی کانپتے تھے، جو یہاں کے تمام قیدیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پرکشش خاموشی تھی، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ عائشہ کو دیکھتا رہا۔ ایک طویل لمحے تک عائشہ نے ایک پل کے لیے اپنے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر جھٹ سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ یہ کون ہے؟ براق کی بھاری مگر نرم لہجے میں سوال ابھرا۔ کانسٹیبل عورتوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس عائشہ کو گھسیٹنے لگیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس بار براق بیگ کا لہجہ سخت ہوا، جیسے وہ جواب لیے بغیر رہنے والا نہ ہو۔ ایک کانسٹیبل رکی اور بے زاری سے بولی، نئی قیدی ہے، قتل کا مقدمہ ہے اس پر۔ براق کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس کی آنکھوں میں دلچسپی کی ایک چمک تھی۔ معصوم لگتی ہے۔ عائشہ کی آنکھیں ایک لمحے کو حیرانی سے بھیگ گئیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، کانسٹیبلز نے اسے گھسیٹ کر ایک طرف کر دیا۔ براق بیگ نے بس ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر خاموشی سے دیکھتا رہا، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ عائشہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس خطرناک شخص نے ایک ہی پل میں اسے اندر تک پڑھ لیا ہو۔ چلو چلتی بنو، ایک کانسٹیبل نے سختی سے کہا اور اسے مزید اندر لے جانے لگی۔ وہ پیچھے مڑی تو براق بیگ ابھی تک اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سا تجسس لیے۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ شخص اسی لمحے میں خوف زدہ کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں تو لرز اٹھے تھے۔ اتنا خوف تو اسے سینٹرل جیل کے دروازے پر پہنچ کر نہیں آیا تھا، جتنا خوف اس قیدی کو دیکھ کر اسے محسوس ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگی تھی کہ جب تک وہ یہاں ہے اللہ اس کی حفاظت کرے۔ سلاخوں کے پیچھے تنہائی کی سیاہ چادر تنی ہوئی تھی۔ جیل کی یک بستہ دیواریں کسی بے رحم گواہ کی طرح خاموش کھڑی تھی۔ کونے میں سمٹی زمین پر بیٹھی عائشہ گل بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے اور وہ اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ سسکی، میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ کس کا حق مارا تھا؟ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ اس کی آنکھیں درد سے بند ہوئیں اور ذہن ماضی کے دھندلے دروازے پر جا رکا۔ عائشہ، میں خود کو مار دوں گی، رمشا نے غصے اور بے بسی سے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عائشہ نے چائے بناتے ہوئے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ عائشہ، میرا بریک اپ ہو گیا ہے، وہ مجھے چھوڑ گیا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ رمشا کے لب تو کانپ رہے تھے۔ عائشہ نے چائے کا کپ رک کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم پاگل ہو گئی ہو رمشا، اللہ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اپنی زندگی خود ختم کر دیتے ہیں۔ خودکشی کرنا حرام ہے، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، رمشا نے زور سے کہا تھا۔ تمہارے پاس اللہ کا راستہ ہے، تمہارے ماں باپ کا راستہ ہے، میری دوستی کا راستہ ہے۔ میں تمہیں یوں تنے تنہا نہیں چھوڑ سکتی، تم میری سب سے قریبی دوست ہو رمشا، عائشہ نے محبت سے سمجھایا تھا۔ رمشا تو خاموش ہو گئی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہی بے بسی اور دکھ تھا۔ وہ لمحہ بار بار اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ رمشا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عائشہ نے سسکی لی۔
چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ تم نے کہا تھا تم مر جاؤ گی، میں نے تمہیں روکا تھا مگر تم نے میری بات نہیں مانی، اور جب تم چلی گئی تو الزام میرے سر آ گیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے گر گئی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم میری سب سے اچھی دوست تھی، میں نے تمہیں ہمیشہ سنبھالنے کی کوشش کی، پھر تم نے میری زندگی کیوں برباد کر دی رمشا؟ سلاخوں کے پیچھے سے کسی نے کہا لگایا، لگتا ہے نیا قیدی حد سے زیادہ جذباتی ہے۔ کسی قیدی نے طنز کیا۔ عائشہ نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہاں کسی کو اس کے درد کی پرواہ نہیں تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بے قصور ہے، کہ وہ ایک معصوم لڑکی تھی جسے اپنی دوست کی غلطی کی سزا ملی تھی۔ یہاں کوئی اس کے آنسو پہنچنے والا نہیں تھا، نہ رمشا نہ اس کے اپنے، لیکن جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں خدا ہوتا ہے، اور اللہ نے تو ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی مرہم ضرور رکھا ہے۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے اب بری طرح رو رہی تھی۔ اسی لمحے ایک درمیانی عمر کی عورت جس کی آنکھوں میں ماں جیسی شفقت تھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ شاید برسوں سے اس قید میں تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجب سکون تھا۔ بیٹی رو مت، عورت نے دھیرے سے کہا۔ اس کا ہاتھ عائشہ کے سر پر رکھا۔ عائشہ نے لرزتی پلکوں سے اس عورت کو دیکھا، ماں کی طرح نرم لہجہ، آنکھوں میں وہی شفقت جو کبھی اس کی ماں کی آنکھوں میں ہوتی تھی۔ وہ سہم گئی تھی، مگر اس عورت نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میری بچی، ہاں میں تیری ماں جیسی ہوں، مگر کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہے؟ عورت نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی، میرے ساتھ بہت غلط ہوا ہے۔ عائشہ کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، مگر کسی نے میرا یقین نہیں کیا، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ عورت نے اس کی کمر تھپ تھپائی، مگر عائشہ کے دل کا غبار جیسے بہنے کو بے تاب تھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے ماں باپ بھی مر چکے ہیں، صرف میرے چاچو تھے، مگر وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں جو پیار تھا وہ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ میں قاتل نہیں ہوں آنٹی، میں نے رمشا کو نہیں مارا۔ بس بیٹی بس، خود کو تھوڑا سنبھال، یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ عورت نے نرمی سے کہا، کون سی مصلحت؟ کس جرم کی سزا کاٹی جا رہی ہے مجھ سے؟ میں تو بے قصور تھی آنٹی، میری ساری زندگی برباد کر دی گئی۔ وہ چیخ پڑی، بیٹی میں جانتی ہوں یہ وقت بہت ظالم ہوتا ہے، مگر جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں کبھی تنے تنہا نہیں چھوڑتا۔ شاید ابھی تجھے اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن یہ وقت بھی بیت جائے گا۔ عائشہ گل نے بھیگی پلکوں سے اس عورت کو دیکھا۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا سکون اترا ہوا تھا، جیسے کوئی ماں اپنی بکھری ہوئی بیٹی کو سنبھال رہی ہو۔ رات گہری ہوتی گئی، جیل کی دیواروں پر سائے لمبے ہوتے چلے گئے تھے، مگر عائشہ اب بھی اس عورت کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی۔ میں بہت تھک گئی ہوں آنٹی، وہ آہستہ سے بولی۔ سو جا بیٹی، عورت نے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیریں۔ عائشہ نے ایک آخری بار اپنی آنکھیں پونچھی اور عورت کے پاس ہی سر رکھ کر سو گئی۔ شاید وہ پہلی رات تھی جب جیل کی سخت زمین پر بھی اسے کسی ماں کے وجود کا احساس ہوا تھا، اور یہ احساس اللہ کی طرف سے ہی تھا، کیونکہ وہ صوم و صلات کی پابند لڑکی تھی، 5 وقت کی نمازی، تہجد گزار۔ بھلا رب تعالیٰ کو اس کو تنہا کیسے چھوڑ دیتے؟ ایک فرشتے کی صورت انہوں نے اس کے پاس ایک عورت بھیج دی تھی جس نے اسے بہت پیار سے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا، تاکہ اسے کوئی غم محسوس نہ ہو، تاکہ وہ خود کو تکلیف میں محسوس نہ کرے۔ مگر شاید اللہ نے اس کے لیے اور بھی کچھ سوچ رکھا تھا جس سے وہ نادان واقف نہیں تھی۔
جیل کے بھاری دروازے دھیرے سے کھلے اور براق بیگ اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ دو مسلح کانسٹیبل تھے جو اس کی موجودگی کے عادی لگ رہے تھے۔ سینٹرل جیل کے گہرے اندھیرے میں اس کی لمبی قامت اور دبنگ شخصیت کسی خوفناک کہانی کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں سیدھا اس جگہ پر جا ٹھہریں جہاں عائشہ گل سو رہی تھی۔ چاندنی رات کے مدھم اجالے میں وہ لڑکی معصومیت کی تصویر بنی اس عورت کے پہلو میں گہری نیند سو رہی تھی جس نے اسے تسلی دی تھی۔ براق کی نگاہوں میں ایک لمحے کے لیے ٹھہراؤ آیا۔ وہ اسی جگہ پر رکا، ایک گہری سانس لی اور پھر بغیر آواز کیے اپنی مضبوط چال کے ساتھ اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے آہستگی سے عائشہ کو دیکھا۔ وہ اب بھی بے خبر تھی، پلکیں اس کے گالوں پر بکھری ہوئی تھی، چہرے پر معصومیت کی روشنی بھی تھی۔ براق نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں چرا کر جیل کی سلاخوں کے اس پار دیکھا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ جھکا اور بے حد احتیاط سے عائشہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا کہ ہلکی سی سسکی بھری مگر نیند کی گہرائی میں ڈوبی رہی۔ براق نے اپنے لب اس کے کان کے قریب کیے اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ اب تم میرے پاس ہو پیاری لڑکی، اب تمہیں کوئی قصوروار نہیں کہے گا۔ عائشہ نے نیند میں کچھ بڑبڑایا مگر ہوش میں نہ آئی۔ براق نے ایک لمحے کے لیے اس کے نازک چہرے کو دیکھا اور پھر تیزی سے جیل کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ جیل کے اس حصے میں تھا جہاں عام قیدیوں کو لے جانا ممکن نہ تھا، مگر براق بیگ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ مافیا کنگ تھا جس کا نام سن کر بڑے بڑے قانون کے رکھوالے بھی کانپ جاتے تھے۔ وہ اس جیل میں ایک مشن پر آیا تھا، کچھ اندرونی معاملات نکالنے، کچھ خفیہ کھیل کھیلنے، مگر یہاں اس نے وہ پایا جس کی اسے تلاش نہیں تھی۔ جیل کے پچھلے دروازے سے نکلتے ہی سامنے ایک وسیع و عریض میدان تھا۔ وہاں ایک جدید ہیلی کاپٹر کھڑا تھا جس کے پروں سے ہلکی ہلکی ہوا اڑ رہی تھی۔ ایک ماہر پائلٹ ہیلی کاپٹر کے اندر موجود تھا۔ براق کے اشارے کا ہی وہ انتظار کر رہا تھا۔ براق بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھا۔ قدموں کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی، جیسے رات کے سائے میں گم ہو رہی ہو۔ وہ قریب پہنچا اور دروازہ کھولتے ہی اندر چڑھ گیا۔ پائلٹ نے ایک نظر پیچھے ڈالی مگر سوال کیے بغیر پرواز کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ براق نے عائشہ کو نرمی سے سیٹ پر لٹایا، اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو دیکھا اور پھر نظریں موڑ لیں۔ اڑان بھرو۔ اس کا حکم سن کر پائلٹ نے فوری ہیلی کاپٹر کو کنٹرول سنبھالے اور چند ہی لمحوں میں ہیلی کاپٹر ہوا میں بلند ہو چکا تھا۔ نیچے جیل کی روشنیوں کا عکس مدھم ہوتا جا رہا تھا اور اوپر ستاروں بھری رات تھی۔ براق کی نظریں سامنے خلا میں جمی تھی، جبکہ اس کے بازوؤں میں ایک معصوم زندگی ایک نئے سفر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر کی کھڑکی سے باہر رات کا منظر جیسے خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحہ بعد عائشہ گل کی آنکھیں دھیمی روشنی پر کھل گئی تھی۔ اسے اچانک محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ کچھ لمحے تو وہ سن ہی بیٹھی رہی، لیکن جیسے ہی اس کا دماغ بیدار ہوا وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں گردن کی طرف گھمائیں تو اگلے لمحے میں وہ سکون لینا بھول گئی تھی۔ اس کے سامنے وہی شخص موجود تھا جسے صبح دیکھ کر وہ سہم گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ ہلکی سی لرز کے ساتھ اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں تو سینٹرل جیل میں تھی۔ اس کی کانپتی ہوئی آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ براق بیگ نے چپکے سے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں نہایت محبت اور پیار چھلک رہا تھا۔ اس نے عائشہ کی طرف نرمی سے دیکھا اور مسکرا کر کہا،
تم میری آغوش میں ہو عائشہ، بے فکر رہو، اب کبھی تم اس جیل میں نہیں جاؤ گی۔ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، لیکن آپ کون ہیں؟ براق بیگ نے اس کے بالوں کو پیار سے پیچھے کرتے ہوئے آنکھوں میں خاموش جذبات کے ساتھ جواب دیا، میں وہی ہوں جو تمہارے دل کی دھڑکنوں میں سمائی ہوئی محبت کا نشان ہے۔ تم نے صبح جب مجھے دیکھا تھا تب سے ہی میری نظروں میں تم بس گئی ہو۔ عائشہ گل نے حیرت سے اپنا سر ہلایا، آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو گئیں۔ لیکن میں تو ابھی تک سمجھ نہیں سکی کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ میں تو سینٹرل جیل میں ہی تھی، یہ سب کیسے؟ مجھے عمر قید دی گئی ہے۔ براق نے قریب آ کر اس کے کان میں دھیمی سرگوشی کی۔ تمہیں یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں، بس یہ جان لو کہ میں اب تمہیں اپنی دنیا میں لے جانے والا ہوں، ایک ایسی دنیا جہاں صرف براق بیگ کا نام ہے اور اب اس کی ملکہ کا نام بھی گونجے گا، عائشہ گل۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف اور حیرانی دونوں کی جھلک تھی۔ اس نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا، لیکن آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو قیدی ہیں، پھر ہم دونوں سینٹرل جیل سے جلد باہر کیسے آئے؟ اور یہ ہیلی کاپٹر کس کا ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ تو بے حد ڈر چکی تھی، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں پر کیسے پہنچی۔ براق بیگ نے اس کے چہرے پر موجود معصومیت کو غور سے دیکھا اور نرم سے لہجے میں جواب دیا، بس اتنا جان لو کہ تم براق بیگ کی نگاہوں میں آ چکی ہو، اب تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے چپ ہو کر براق کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے وہ اس کے دل کی گہرائی تک پہنچ گیا ہو۔ ابھی براق کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی پائلٹ کی آواز آئی تھی، سر پلیز سیٹ پر بیٹھ جائیں، ہم لینڈ کرنے لگے ہیں۔ براق نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور عائشہ گل کا ہاتھ تھام کر سیٹ کی طرف بڑھ چکا تھا۔ عائشہ کو بالکل علم نہیں تھا کہ وہ کہاں لینڈ کر رہے ہیں۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں نمی آ رہی تھی۔ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کی زندگی جس طرح 2 دن کے اندر اندر تبدیل ہوئی تھی، یہ وہ اور اس کا رب ہی جانتا تھا۔ ہیلی کاپٹر آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا، پروں کی گڑگڑاہٹ میدان کی خاموشی کو چیر رہی تھی، اور زمین کے قریب پہنچتے ہی گرد و غبار کے بادل اٹھنے لگے۔ رات کے گپ اندھیرے میں میدان میں کچھ تیز روشنیوں کی جھلک تھی جو ہیلی کاپٹر کے گرد بکھر رہی تھی۔ عائشہ گل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، خوف، بے یقینی اور اضطراب اب اس کے چہرے پر واضح تھا۔ ہیلی کاپٹر جیسے ہی زمین پر ٹکا، براق بیگ نے دھیرے سے اسے اپنے بازوؤں میں سنبھالا اور نرمی سے زمین پر قدم رکھنے میں اس کی مدد کی۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور نظریں گھما کر اطراف میں دیکھا۔ سامنے 2 سیاہ مرسڈیز کھڑی تھی، ان کے دروازے پہلے سے ہی کھلے تھے، جیسے کسی خاص مہمان کی آمد متوقع ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگی، وہ بے یقینی سے براق بیگ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی کشش تھی، مگر اس وقت اس پر بس ایک خوف غالب تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ کہے، مگر الفاظ گلے میں اٹک کر رہ گئے۔ براق بیگ نے اس کی جھجک محسوس کی اور دھیمی آواز میں کہا، چلو وقت ضائع مت کرو۔ عائشہ ایک پل کو پیچھے ہٹی، مگر پھر خود کو روکا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنے سے بہتر تھا کہ وہ اس وقت خاموش رہتی اور دیکھتی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ مرسڈیز کے قریب پہنچی۔ براق نے خود دروازہ کھولا اور اشارہ کیا کہ وہ اندر بیٹھے۔ وہ ہچکچائی مگر پھر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر پرسکون خاموشی تھی۔ باہر کے ماحول کے برعکس جو تیز ہوا اور ہیلی کاپٹر کے شور سے گونج رہا تھا، براق بیگ اس کے برابر میں آ بیٹھا اور دروازہ بند ہوتے ہی گاڑی حرکت میں آ گئی۔
عائشہ کی نظریں مسلسل کھڑکی سے باہر بھاگتے مناظر پر جمی تھی، مگر یہ ایک اجنبی دنیا تھی، اسے کچھ بھی پہچانا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے، پھر اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، ہم کہاں ہیں؟ براق نے ایک گہری سانس لی، جیسے وہ پہلے سے اس سوال کے لیے تیار تھا۔ دبئی، اس نے مختصر جواب دیا۔ عائشہ نے فوراً اس کی طرف رخ موڑا، آنکھوں میں حیرت اور خوف کا امتزاج تھا۔ دبئی؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ مجھے آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ براق نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ بس کچھ دیر اور، پھر تمہیں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، اس نے آرام دہ لہجے میں کہا۔ عائشہ کو اس کی باتوں سے مزید بے چینی ہونے لگی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ براق نے نرمی سے اس کی طرف جھک کر کہا، تم نے کچھ نہیں بگاڑا، بس تم میری تقدیر میں لکھی گئی ہو، اور تقدیر کو بدلنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ عائشہ کی سانس تیز ہو گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے بس واپس بھیج دیں۔ براق نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کی مضبوط گرفت میں عجیب سی اپنائیت تھی۔ واپس؟ جہاں سب تمہیں قاتل سمجھتے ہیں، جہاں تمہیں زندگی بھر کے لیے قید کر دیا گیا ہے۔ عائشہ کا گلا خشک ہو گیا، وہ اپنی جگہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تیر رہے تھے۔ گاڑی دبئی کی روشن سڑکوں سے گزر رہی تھی، جہاں عمارتوں کی چکاچوند روشنیوں نے رات کو دن میں بدل رکھا تھا، مگر عائشہ کے لیے یہ روشنی بھی کسی گپ اندھیرے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس طرف جا رہی ہے، نہ ہی وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گاڑی جیسے ہی بلند و بالا گیٹ کے اندر داخل ہوئی، عائشہ گل کی آنکھیں حیرت کے ساتھ پھیل گئیں۔ یہ کسی محل سے کم نہ تھا۔ راستے کے دونوں طرف سبز گھاس، رنگ برنگے پھول اور روشنیوں سے سجا یہ باغ کسی خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ لمبے اور بلند درختوں کے درمیان سے گزرتی سڑک ایک شاندار حویلی کے مرکزی دروازے تک جا پہنچی۔ مینشن کی عمارت انتہائی شاندار تھی، جیسے کوئی صدیوں پرانی بادشاہی حویلی ہو، مگر جدید طرز پر آراستہ۔ گاڑی کے رکنے کی دیر تھی کہ دروازے خود بخود کھل گئے۔ دو ملازمین ہاتھ باندھے تعظیماً کھڑے تھے۔ براق بیگ نے دروازہ کھولا اور گاڑی سے اترا۔ عائشہ کو بھی باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہچکچائی، مگر قدموں نے جیسے خود بخود اس کا ساتھ دیا۔ اندر قدم رکھتے ہی وہ سحر میں مبتلا ہو گئی۔ اونچی چھتوں سے لٹکتے فانوس، نیلے اور سنہری رنگوں سے مزین دیواریں، نرم دبیز قلین اور کشادہ ہال، ہر چیز بے حد خوبصورت تھی۔ وہ ابھی اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ براق کی بھاری آواز گونجی، اسے تیار کر کے نیچے لے آؤ، میں نے تمام سامان کمرے میں بھیج دیا ہے۔ عائشہ نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے منجمد ہو گئے تھے، اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ دو ملازمائیں آگے بڑھیں، دونوں نے سیاہ یونیفارم پہن رکھا تھا، مگر چہروں پر نرمی تھی۔ وہ اس کی طرف آئیں اور نرمی سے اس کا بازو تھام لیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں، کہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے ساتھ چل پڑی۔ اس کا دل بے اختیار کانپ رہا تھا۔ وہ اسے ایک لمبے اور خوبصورت کوریڈور سے گزارتے ہوئے ایک بڑے دروازے کے سامنے لے آئیں۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئیں۔ یہ کمرہ کسی خوابگاہ سے کم نہ تھا۔ نرم اور مخملی پردے، دلکش فانوس اور دیواروں پر لگے فن پارے ایک شاہانہ زندگی کی عکاسی کر رہے تھے، مگر سب سے زیادہ چونکا دینے والی چیز وہ تھی جو سامنے رکھی تھی۔ ایک نفیس سرخ رنگ کا عروسی لباس رکھا تھا،
اس کے ساتھ نازک زیورات، کنگن، جھمکے اور سر پر سجانے والی خوبصورت جڑاؤ ٹیک تھی۔ عائشہ نے بے یقینی سے اس منظر کو دیکھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز تو کپ کپ آ گئی، مگر ملازماؤں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس آگے بڑھے اور نرمی سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ مشینی انداز میں بیٹھ گئی، جیسے اس کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو۔ ملازماؤں نے چپ چاپ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگانی شروع کی، بالوں کو سنوارا اور دھیرے دھیرے اسے اس سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس کرنے لگی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے یہ سب ایک سراب محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے ایک ملازمہ سے سوال کیا، مگر وہ خاموش رہی۔ عائشہ گل کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر ایک بات واضح تھی، یہ سب ایک عام بات نہیں تھی، اور یہ رات شاید اس کی زندگی بدل دینے والی تھی۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ عائشہ گل کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری، اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ سامنے لمبے صوفے پر سفید شلوار قمیض میں بیٹھا وہ شخص، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی، سکون سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے پہلو میں مولوی صاحب، دو گواہان اور کچھ ملازم خاموشی سے کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے تھر تھراتی آواز میں پوچھا۔ براق نے کرسی پر پشت ٹکاتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہمارا نکاح۔ کیا؟ عائشہ کے قدم وہیں رک گئے۔ ہاں، ہمارا نکاح، براق نے دھیمے مگر اثر انداز لہجے میں کہا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور آج ابھی اسی لمحے یہ نکاح ہوگا۔ عائشہ گل کو جیسے کسی نے بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ وہ فوراً چیخ پڑی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے سینٹرل جیل سے باہر کیسے لے آئے اور مجھ سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ براق نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا، تم دبئی میں ہو اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ بس اتنا جان لو کہ تمہارے ہونے والے شوہر کے پاس بے پناہ پاور ہے۔ عائشہ گل نے اپنا سر نفی میں ہلایا تو اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے ابھی اپنے چاچو جان سے اجازت بھی نہیں لی۔ براق نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور قریب آ کر اس کے سرگوشی کرنا شروع کی۔ تو لے لینا اجازت نکاح کے بعد؟ نہیں، وہ تو پیچھے ہٹ گئی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ براق کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ وہ اب اسے نرمی سے بہکانے کی بجائے اپنے اصل رنگ میں آ رہا تھا۔ سن لو، اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو لڑکی، تم سیدھا سینٹرل جیل واپس جاؤ گی۔ عائشہ نے خوف سے آنکھیں پھیلا دی۔ تمہاری ابھی بیل نہیں ہوئی۔ براق نے اپنی جیب سے ایک سگریٹ نکال کر لبوں میں دبایا اور آگ جلانے سے پہلے کہا، میں نے اپنی پاورز استعمال کر کے تمہیں وہاں سے نکالا ہے، اور میں اتنی ہی آسانی سے تمہیں واپس بھی بھیج سکتا ہوں۔ ایک لمحے میں تم پھر سے ان سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ یہ باتیں سن کر تو عائشہ کا جسم لرز گیا۔ وہ بے قصور تھی، وہ شریف گھرانے کی لڑکی تھی، اور جیل، وہ پھر سے وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ براق نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے اس کی روح کو کنگال رہا ہو۔ سوچ لو، نکاح کر لو اور پھر محفوظ رہو، یا جیل جاؤ۔ ایک پل کے لیے جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو چمکنے لگے۔ اس نے ایک نظر مولوی صاحب پر ڈالی، جو خاموشی کے ساتھ اس کے ہر فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ آخرکار ہار مانتے ہوئے اس نے سر جھکا دیا۔ براق کی آنکھوں میں مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے کرسی کھینچی اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ کہنے شروع کیے۔ عائشہ گل بنت غلام احمد، کیا آپ کو براق بیگ ولد شاہ نواز بیگ سے نکاح قبول ہے؟ عائشہ نے ایک گہری سانس لی، آنکھیں بند کر لیں اور بامشکل لب ہلائے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ براق کی نظریں
دمکتی رہیں۔ مولوی صاحب نے براق کی جانب رخ کیا۔ براق بیگ ولد شاہ نواز بیگ، کیا آپ کو عائشہ گل بنت غلام محمد سے نکاح قبول ہے؟ براق نے ایک نظر اپنی سجی دلہن پر ڈالی، پھر ایک ہاتھ کی پشت سے اپنے لبوں پر انگلی پھیری اور اسے اطمینان سے جواب دیا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ براق نے پیچھے ہٹ کر ایک نظر اپنی نئی دلہن پر ڈالی۔ آج کے بعد یہ لڑکی صرف اس کی تھی، اور اب وہ اسے اپنی دنیا میں بھی لے جا چکا تھا، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ منظر تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ براق کے کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، جیسے حقیقت کو تسلیم کرنے سے کترا رہی ہو۔ براق بیگ اپنی گہری نظریں اس پر جمائے آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ کمرے میں مدھم روشنی اور ہلکی خوشبو ماحول کو مزید پر اثر بنا رہی تھی۔ اس کے قریب بیٹھا تو عائشہ گھبرا کر پیچھے ہوئی، مگر زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ براق نے نرمی سے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن، گھبراہٹ اور ناسمجھی کے رنگ تھے، جبکہ براق کی نظروں میں ٹھہراؤ اور بے پناہ اپنایت تھی۔ ڈر رہی ہو؟ اس کا لہجہ بہت نرم تھا، جیسے کسی معصوم پرندے کو سہلا رہا ہو۔ عائشہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، مگر کوئی الفاظ ادا نہ ہو سکا۔ براق نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، ایک لمس جو اس کے وجود کو ایک عجیب سی کپکپی میں مبتلا کر گیا۔ اس کی پلکیں لرز گئیں، سانسیں دھڑکنوں کے ساتھ الجھنے لگیں۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا عائشہ۔ براق کی سرگوشی میں ایک عجیب سا عجب سا سحر تھا، ایسا سحر جس میں وہ اپنی مرضی کے بغیر کھینچتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود جذبات کا سمندر دیکھ کر عائشہ گل نے جیسے اپنا سر جھکا دیا۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، اس کو معلوم تھا شوہر کا حق کیسے دیا جاتا ہے۔ وہ اسے خود سے قریب کرتا گیا، محبت بھرے الفاظ کی چادر میں اسے سمیٹنے لگا۔ لمحے گزرتے گئے، عائشہ کی جھجک مدھم ہونے لگی اور وہ براق کے سحر میں کھو کر اس کی ہر بات ماننے لگی تھی۔ وہ اسے حق زوجیت لے چکا تھا اور پھر آدھی رات کو کمرے سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا، مدھم روشنی، ہلکی خوشبو اور صبح کی خاموش فضا۔ عائشہ گل ابھی نیند کے ہلکے حصار میں تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھی، ابھی پوری طرح وہ جاگی بھی نہیں تھی کہ ملازمہ نے مؤدب انداز میں سر جھکا کر کہا، بی بی صاحبہ، بی بی آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، آپ کو ڈائننگ ہال میں۔ عائشہ نے الجھن سے آنکھیں موندتے ہوئے پوچھا کہ کون صاحب؟ آپ کے شوہر براق بیگ صاحب۔ ایک پل کے لیے وہ جیسے ساکت رہ گئی۔ رات کے گزرے لمحات کی یاد نے ایک سرخ رنگ اس کے چہرے پر پھیلا دیا۔ دل بے اختیار تیز تیز دھڑکنے لگا، مگر جلد ہی اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ جلدی سے اٹھ کر لباس تبدیل کیا، بال سمیٹے اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ وہ ملازمہ کے ہمراہ لمبے شاہانہ راہداریوں سے گزرتی ہوئی ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے ایک گہری سانس لی اور اندر داخل ہوئی۔ سامنے لمبا سا ڈائننگ ٹیبل قیمتی فانوس کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اس کے سرے پر براق بیگ تنہا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے عائشہ کو آتے دیکھا، وہ کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ آؤ بیٹھو۔ اس کی گہری نظریں عائشہ گل پر مرکوز تھیں۔ عائشہ گل دھیرے سے کرسی پر بیٹھی، مگر اس کی نظریں براق پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ کس قدر بے تکلفی سے اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا، جیسے وہ صدیوں سے اس کی زندگی کا حصہ ہو۔ کیا سوچ رہی ہو؟ براق بیگ نے نرمی سے پوچھا۔ عائشہ گل نے اپنی نظریں جھکا کر کہا، میری زندگی کیسے بدل گئی؟ یہ سب حقیقت ہے یا پھر خواب؟ براق بیگ نے مسکرا کر اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، اگر خواب ہے تو کیسا لگ رہا ہے؟
عائشہ گل نے جلدی سے اپنی نگاہیں چرا لی، اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ابھی بھی اسی بکھلاہٹ میں تھی جس نے رات سے اسے جکڑ رکھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا، وہ اس کے سحر میں اب جکڑ چکی تھی۔ بعض اوقات وہ اس حقیقت کو قبول کر لیتی، مگر کئی بار وہ اس بات سے ڈر جاتی تھی کہ اگر یہ سب ایک خواب ہوا تو وہ کیا کرے گی۔ آج بھی معمول ہی کا دن تھا۔ عائشہ گل ننگے پاؤں لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ رات کا سناٹا تھا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے بالوں سے کھیل رہے تھے۔ چاندنی کی مدھم روشنی میں وہ اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک پچھلے حصے کی طرف سے شور ابھرا، انسانی چیخیں، گھٹی گھٹی آوازیں اور کسی کے سخت لہجے میں بولنے کی باز گشت۔ عائشہ کے قدم بے اختیار اس طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی اس نے اپنی نظر اٹھائی وہ ساکت رہ گئی۔ سامنے براق بیگ کھڑا تھا، وہی براق جس نے چند دن سے اسے اپنے سحر میں جکڑ رکھا تھا، جو اسے کسی شہزادی کی طرح رکھ رہا تھا۔ لیکن اس وقت اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں شعلے برسا رہی تھی، ہاتھ میں چمڑے کی ایک بولٹ تھی جو وہ زمین پر گرے چند آدمیوں پر برسا رہا تھا۔ چیخیں بلند ہو رہی تھی، اور پھر ایک لمحہ آیا جب اس نے بیلٹ کو پرے پھینکا، جیب سے گن نکالی اور بے رحمی سے فائر کر دیا۔ عائشہ کی حلق سے بے اختیار ایک چیخ نکلی۔ اس کے حواس اس خوفناک منظر کو قبول نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر دنیا تاریکی میں ڈوب گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ سر میں درد تھا، دھڑکن بے قابو اور بدن پسینے میں شرابور تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور نظر سیدھی اس پر پڑی جو اس کے پاس بیٹھا تھا۔ براق بیگ، تم کون ہو؟ اس کے لب کانپ رہے تھے، آنکھوں میں جیسے خوف کی سرخی تھی۔ براق بیگ نے پریشانی میں آ کر جب اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ اسے سنبھالنے کے لیے کوئی الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ عائشہ پلیز میری بات سنو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ پیچھے ہٹ کر بیڈ کی پشت سے جا لگی، اس کے جسم کی لرزش بالکل واضح تھی۔ تم نے ان لوگوں کو مارا، تم ایک قاتل ہو، میں یہاں کسی صورت نہیں رہ سکتی، تم مجھے جانے دو۔ براق بیگ نے ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب آیا۔ ہاں، میں نے انہیں مارا، اور تم جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ وہ درندے تھے، معصوم لڑکیوں کو اغوا کرتے، انہیں بیچ دیتے، ان کی زندگی جہنم بنا دیتے۔ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ دنیا کے گندے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ عائشہ کی آنسو میں آنسو اتر آئے۔ لیکن تم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ قانون؟ براق ہلکا سا ہنسا، مگر اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ قانون کہاں تھا جب وہ لڑکیاں چیخ رہی تھیں؟ کہاں تھا جب تمہیں جیل میں پھنسایا گیا؟ اگر میں نہ ہوتا تو شاید تم آج بھی وہاں پر سسک رہی ہوتی۔ میں نے تمہیں وہاں سے نکالا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم بالکل بے قصور ہو۔ میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا تھا۔ تمہاری زندگی میں کوئی نہیں تھا جو تمہاری حفاظت کرتا، جو تمہاری بے گناہی کو ثابت کر سکتا۔ میں نے کیا۔ کیونکہ وہ لمحہ بھر کو رکا اور پھر آہستہ آہستہ سے بولا، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا عائشہ۔ عائشہ کا دل جیسے کسی نامعلوم جذبے میں قید ہو گیا۔ براق نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اس نے ہچکچاتے ہوئے پیچھے کھینچ لیا۔ لیکن جب وہ اس کے قریب ہوا تو اس نے روتے ہوئے اپنا سر برابر کے سینے سے ٹکا دیا۔ اس کی باتیں اس کے دل میں ایک عجیب طوفان پیدا کر رہی تھی، مگر وہ اس حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی کہ یہاں سے رہائی ممکن نہیں، اور اگر یہاں سے رہائی مل گئی تو تعمر قید ہوگی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا، اور پھر عائشہ گل اس جذبے کو اب محسوس کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ براق غلط نہیں ہے۔ ہاں، اس کا طریقہ غلط ہے، مگر اس کا ارادہ درست ہے۔ اور پھر خدا نے نکاح کے دو بول میں اتنی محبت ڈالی ہے
کہ ایک اجنبی سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور اسے بھی محبت ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس کا محافظ تھا۔